پارہ نمبر 24 سورہ مومن، آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاصْبِرْ، بس صبر کیجئے، اِنَّا، بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے، لِذَنبِکَ، اپنے گناہ کی، وسبح، اور تسبیح کیجئے، بحمدی، ساتھ حمد کے، ربک، اپنے رب کی، بالعشی، شام کے وقت، والابکاری، اور صبح کے وقت۔ فرمایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، یقین رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں، یعنی اے نبی، جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں ان کا مقابلہ صبر سے کرتے جاؤ، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت خاص بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، یعنی آپ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی معجزہ کفار کو دکھا دیا جائے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ مکہ میں 13 سال مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کفار مکہ نے، تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا معجزہ آ جائے تاکہ یہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے مخالفت کا طوفان ٹھنڈا ہو جائے، یا یہ خواہش کوئی گناہ نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند مقام پر تھے، تھوڑی سی بے صبری بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اس لیے ارشاد ہوا کہ اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، چٹان کی طرح اپنے مشن کے لیے کھڑے ہو جاؤ، استغفار کرو، اللہ نے حکم دیا، اور صبح شام اپنے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، یعنی حمد اور تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں سلوشن بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم صبر کریں اور ہم سے صبر نہ ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں۔ صبح و شام تسبیح کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو صبح و شام کی نمازیں، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر صبح شام کی دعائیں، یعنی صبح شام کے اذکار۔ عشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی زوال آفتاب سے لے کر رات کے شروع کے حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ جاتی ہیں، اور ابکار رات کا آخری حصہ اور صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں، جو نماز فجر کا وقت ہے۔ تو عشی اور ابکار آیا ہے یہاں پر، جس میں دونوں ہو سکتے ہیں، یا تو نمازیں مراد ہو سکتی ہیں یا پھر صبح شام کے اذکار، یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، اسی سے انسان کو صبر حاصل ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی مشکلات پیش آئیں تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور سے، اور ویسے بھی ہمیشہ ہی ایک اہل ایمان نماز کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ فرض عبادت ہے، اور دوسرا صبح شام کی دعائیں جو انسان کو ہر طرح کی مصیبت، شیطان، ہر چیز سے بچاتی ہیں، اور اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ، پارہ نمبر 24 میں ہی آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، انا، میں، بشرٌ، ایک انسان ہوں۔ قل، جب بھی کسی بھی آیت میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بے شک میں انسان ہوں، مثلکم، تم جیسا، یوحا، وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو تمہاری طرح ہی انسان ہوں، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انما، بے شک، الہکم، الہ تمہارا، الہ، الہ ہے، واحد، ایک ہی، تمہارا الہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے، خدا، وہ ایک ہی خدا ہے،
فاستقیموا تو بس سیدھے رہو، یعنی استقامت رکھو، الیہ طرف اس کے، واستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، وویل اور ہلاکت ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو پریشان کر رہے تھے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے۔ ایک ایک پوائنٹ الگ الگ دیکھتے ہیں۔ میں تم جیسا ہی انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میرے بس میں یہ نہیں کہ میں تمہارے دلوں پر چڑھا ہوا غلاف اتار دوں اور تمہارے بہرے کانوں کو کھول دوں اور اس پردے کو ہٹا دوں جو تم نے میرے اور تمہارے بیچ میں ڈال رکھا ہے۔ میں تو ایک انسان ہوں، اسی کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھنے کے لیے تیار ہو، اسی کو سنا سکتا ہوں جو سننے کے لیے تیار ہو، اور اسی سے مل سکتا ہوں جو ملنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا بھی سکتے تھے انہی کو جو سننا چاہیں، اب جو سننا ہی نہیں چاہتا، جس نے آپ کے اور سامنے والے کے بیچ میں پردہ ڈالا ہوا ہے، یعنی وہ کسی بھی حالت میں نہیں سننا چاہتا، تو جو نہیں سننا چاہتا اس کو ہم نہیں سنوا سکتے۔ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، چاہے تم اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو یا کان بہرے کر لو، حقیقت تو یہی ہے کہ تمہارے بہت سے خدا نہیں ہے، خدا تو بس ایک ہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ حقیقت مجھے وحی کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے نا کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو، یعنی کسی اور کو ایک اللہ کے سوا خدا نہ بناؤ، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، کسی اور کے رسم و رواج کو شریعت قانون نہ مانو، اور اسی سے مغفرت مانگو، اس شرک، کفر اور نافرمانی اور گناہوں کی معافی مانگو جو تم اب تک اپنے خدا سے کرتے رہے ہو، یعنی اس سے بخشش مانگو، اور بڑی تباہی مشرکوں کے لیے، یعنی جو شرک نہیں چھوڑیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ اللہ کا قول ہے اور یہ وارننگ ہوتی ہے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزلاً مہمانی ہے، من غفور بہت بخشنے والے کی طرف سے، الرحیم نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے۔ کس کو ملے گی یہ مہمانی؟ کون ہے وہ لوگ جن کو مہمانی ملے گی؟ یعنی اللہ جو غفور الرحیم ہے وہ ان کا میزبان ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلے مہمانی مچھلی سے کی جائے گی، اور دوسرا کھانا جنتیوں کو بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین اور آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنگ دست مہاجرین، یعنی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے تھے، بار بار آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے مہمانی ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 43 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نہیں یقالو کہا جاتا لکا آپ سے الا مگر ما وہ جو قد تحقیق قیلا کہا گیا للرسولی رسولوں سے۔ رسول جو ہوتا ہے رسول کی جمع ہوتی ہے، یعنی پلورل ہوتا ہے، بہت سارے رسول۔ من قبل کا آپ سے پہلے، انا بے شک ربکا رب آپ کا، لا البتہ ذو والا، مغفرتن بخشش والا ہے، وذو عقاب اور سزا دینے والا ہے، علیم دردناک۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات بخشش اور سزا دینے والا، ذو عقاب ساتھ ساتھ آئی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں؟ اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، یعنی جو آپ کو وحی کے ذریعے جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کو بھی بتائی گئی تھیں۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ وہ صرف مغفرت ہی کرے گا، وہ سزا بھی دے گا۔ قرآن میں اکثر جگہ اللہ کی یہ دونوں صفت ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان کا گمان اللہ سے خوف اور امید کے بیچ ہو کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 میں بھی ہوا ہے۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ پھر آیت نمبر 50 نیکسٹ آیت سورہ ہجر کی، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ اس کا حلم اور عفو ہی ہے کہ اپنے پیغمبروں کو اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، پھر بھی وہ مخالفین کو مہلت دیتا چلا گیا۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلیم، وہ حلیم ہے نا، حلیم کا مطلب ہوتا ہے ضبط کرنے والا، یعنی غصے کو ضبط کر کے ہر چیز پر قابو رکھنے والا، یعنی اپنے محبت میں یا غصے میں حد سے آگے نہ بڑھنے والا، یعنی وہ اتنا سب کچھ دیتا ہے سب کو اور سب اتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ ایسا نہیں، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ قادر ہے، وہ پکڑ سکتا ہے ایسے بڑھتے، لیکن وہ پھر بھی ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور عفو یعنی درگزر کرتا ہے ان کے گناہوں سے کہ شاید کہ یہ بندہ سدھر جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور ہوتا ہے نا، ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جو گناہوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن جب انہیں ہدایت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اللہ کی حلم اور عفو جو دو کوالٹیز ہیں، عفو بھی ہے وہ اور حلیم بھی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ شاید وہ پلٹ جائیں اللہ کی طرف، اور پھر اگر وہ نہیں پلٹتے تو پھر ان کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے اور آخرت کے دن تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔